أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ آج کا ہمارا سبق 22واں پارہ ہے۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب، اسی طرح سورہ یاسین ہے اور سورۃ الصبا ہے، سورۃ الفاتر، یہ 4 سورتیں 22ویں پارے میں ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو تم میں سے تابعداری اختیار کریں گی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور نیک کام کریں گی تو ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ جیسے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برا کام کریں گی، خصوصی طور پہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہیں، وہاں وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ کو دوہرا گناہ ملے گا، اور اگر نیکی کریں گی تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے، تو یہ بھی بتایا گیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم ان کو رزق عطا فرمائیں گے، کریماً، عزت والا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں کا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جب بات کرنی ہے غیر محرم کسی سے تو آواز کے اندر جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے، آواز کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر آواز کے اندر نرمی ہوگی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے تو وہ طمع کرے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید گناہ کے لیے آمادہ ہے یہ عورت۔ تو خواتین کا پردہ جو ہے وہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات اچھی کرنی ہے، یعنی جو آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں اس میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انداز سخت ہونا چاہیے، انداز روکھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ انداز جو ہے وہ اتنا پیارا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہوں۔ تو یہ بات تو ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی جا رہی ہے، لیکن یہ مراد ساری امت کی عورتیں ہیں کہ تمام امت کی عورتوں کو، مسلمانوں کو یہی حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹکی رہو۔ عورت کا جو کام ہے وہ گھر میں رہنا ہے، ہاں اگر باہر جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو جس طرح جہالت میں لوگ خواتین بناؤ سنگار کرتی تھیں تو اس طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں آنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ سارے احکامات تمہیں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے، ہر قسم کی گندگی، اخلاقی اور روحانی، ہر قسم کی، جسمانی، اہل بیتی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ تمہیں پاک کر دے گا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اللہ تعالیٰ کے جو کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھر میں، ان کو تلاوت کیا کرو، حکمت کی، حکمت بھی پڑھو۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حدیث کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، جس طرح قرآن کو پڑھنا جو ہے ثواب ملتا ہے، حدیث کے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی تو حدیث بھی پڑھنے سے ایک حرف 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا جی، اللہ کی آیات اور حکمت، تو اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن ہے، حکمت سے مراد احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے ذکر کیا کہ سارا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے
اس بات سے مردوں کے لیے سارے احکامات ہیں، خواتین کی بات ہی نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اگلی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، تابع دار مرد اور تابع دار عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور والمتصدقین والمتصدقات، سچ بولنے والے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اجر اور مغفرت تیار کر رکھی ہے. اجر بھی ملے گا، مغفرت بھی ملے گی. تو مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر کے لیے میدان کھلا ہے دونوں کے لیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو رتبہ زیادہ دیا ہے تو رتبہ وہ مینجمنٹ کا ہے، وہ رتبہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نظام کو سنبھالنے کا ہے، مانیٹرنگ کرنے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے عورتوں سے، یہ کہیں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا. آخرت میں جو اجر ہے وہ برابر ہے، میدان دونوں کے لیے کھلے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء جو کہا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہے، نگران ہے، اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنے کی قوت مرد کے پاس ہے، فیصلہ مرد کرے گا. اور مردوں کو جو حصہ زیادہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے دیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ افضل ہے، کیونکہ انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے. خواتین کے اوپر ضروری نہیں ہے بزنس کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنگل حصہ دیا، مردوں کو ڈبل حصہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کی بات کی. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں ان کے لیے کوئی اختیار ہو. کوئی اختیار نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے بات کہہ دی اختیار ختم. جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا. کیسے کوئی وہ کہتا ہے جی میں اللہ کا بندہ ہوں یا اللہ کی بندی ہوں، تو مرضی بھی اپنی کرے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، اللہ کی بندی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے. تو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی فقط صلی اللہ علیہ وسلم بعید مبینہ، وہ واضح گمراہی میں ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زید بن حارثہ جو تھے غلام تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے شروع میں کہا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر تمہیں اصل باپوں کے نام نہیں آتے تو پھر وہ تمہارے دین میں بائی ہیں. تو منہ بولا بیٹا جو ایک طریقہ تھا، عرب میں رواج تھا، ہمارے ہاں بھی ہے. تو اس رسم کو ختم کیا گیا اسلام نے، کہا کہ جس کا بیٹا یا بیٹی ہے اسی کے نام سے پکارو. اس کی پابندی لگا دی گئی شریعت نے کہ کوئی اپنی مرضی اس حوالے سے کہ بیٹا بیٹی نہیں کر سکتا. تو زید بن حارثہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا. جب آیات نازل ہوئیں تو پہلے زید بن محمد کہلواتے تھے، پھر زید بن حارثہ کے نام سے لوگوں میں مشہور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن جو پھپھو کی بیٹی زینب بنت جہش سے نکاح کروا دیا. اب وہاں جو ہے وہ بنی نہیں دونوں کی، چونکہ زید بن حارثہ جو تھے وہ غلام رہ چکے تھے، اور جو زینب بنت جہش ہیں یہ بہت زیادہ قریشی خاندان سے تھیں اور بڑے اونچے خاندان سے تھیں، تو نباہ نہیں ہو سکا. یہاں چلتے چلتے ایک بات سمجھ لیں، شادی کرتے ہوئے ایک کفو ایک چیز ہے، فرمایا کہ کفو کا خیال رکھو. کفو کس چیز کا نام ہے؟ برابری. ٹھیک ہے جی، تو ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بٹ یہ ہے کہ کفو جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ دین کو دیکھنا چاہیے. تو وہاں چونکہ کفو نہیں تھا تو پھر زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی. اب اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کو ایسی منظور تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا, ابھی ان کی انبن ہو رہی تھی تو زید رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں, چونکہ شادی آپ نے کروائی تھی, میرے ساتھ جو ہے وہ نباہ نہیں ہو رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ چکی تھی کہ زید طلاق دے دے گا اور آپ نے اس سے شادی کرنی ہے. اب عرب کے اندر یہ رواج تھا منہ بولا بیٹا, یعنی اس کو بہت بری بات سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا. ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کوئی نکاح کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا, بہت مشکل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسی منظور ہے اب آپ کو شادی کرنی پڑے گی. زوجناک کہا, ہم نے آپ کے ساتھ شادی کر دی ہے, نکاح اوپر پڑھایا گیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ مومنوں کے لیے کل کو حرج نہ ہو ان کے منہ بولے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں. اس رسم کو جڑ سے ختم کر دیا کہ وہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا, تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اسی کے تحت جینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کر لی, اب اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم تو آپ نافذ کرنے کے لیے آئے تھے, ٹال تو نہیں سکتے تھے. شادی کر لی تو مشرکین نے اور منافقین نے بہت زیادہ باتیں کی. پورے عرب میں یہ چرچا ہو گیا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے شادی کی ہے. آج بھی مستشرقین جو ہے وہ اس آیت کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, وہ درست نہیں کرتے. اب چونکہ وہ منہ بولا بیٹا تھا, اللہ نے تو رسم کو ختم کرنا تھا, اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب یہ بہت بڑا صدمہ تھا, بہت بڑی پریشانی کی بات تھی مسلمانوں کے لیے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ نے فارمولہ بتا دیا کہ اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تسکین دے دے گا. ایک تو ذکر کرنا ہے, اور کرنا کیسے ہے, کیا ذکر کرنا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اب ہوگا کیا جب تم ذکر کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ, اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. وَمَلَائِكَتُهُ, اور اس کے فرشتے جو ہے آپ کے لیے دعائیں کریں گے جب تم ذکر کرو گے کثرت سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہیں بیٹھا رہتا ہے جہاں نماز پڑھی ہے, تو فرشتے اللہ کے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے جب تک وضو نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. یخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے. وکان بالمؤمنین رحیما, اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا 40 نمبر آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو قادیانی کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ ان کا جو نبی ہے وہ جھوٹا نبی ہے, سچا نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے. تو خاتم النبیین کے اوپر یقین ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ صحابہ کو سمجھایا گیا کہ جب تم آپ کے گھر میں آؤ تو پھر اجازت لے کے آیا کرو, اور جب دعوت دی گئی ہے کھانے وغیرہ کی تو پھر کھانا کھا کے چلے جایا کرو, وہاں بیٹھے نہ رہا کرو. ایسے نبی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ شرماتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہتے, لیکن اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی کے صرف 3 دن بیان کیے ہیں کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 دن ہی ہوتا ہے, 3 دن کے بعد صدقہ ہوتا ہے. تو کسی کے گھر جا کے بیٹھے رہنا زیادہ دیر کے لیے, انسان کو محسوس کر لینا چاہیے کہ جب کوئی بھی معاملہ ہے, اگر دعوت کھا لی ہے یا مہمان گئے ہیں تو کسی کو تنگ نہ کیا جائے. تیمارداری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے رہتے ہیں, مریض بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی ہمیں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں
کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود پڑھنے کی فضیلت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کی کثرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام کی جو ہے تم بھی کثرت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کی تو ہمیں سمجھ ہے تحیات اللہ والصلوات والطیبات السلام، بلکہ کہا درود کا تو پتہ ہے کہ درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، سلام کیسے پڑھیں؟ تو کہا تحیات اللہ والصلوات السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس میں درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا، اس کے بعد پھر دعا مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک وہ شخص اس کے اوپر لعنت ہے جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں مزید پردے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، پردوں کو لٹکا کے رکھا کریں، پردہ کیا کریں، ذالک ادنا یعرفنا، یہ زیادہ قریب اس بات ہے کہ پہچانی جائیں گی، یعنی جب پردہ کریں گی تو پہچانی کیا جائیں گی کہ یہ عزت والی عورتیں ہیں، یہ گناہ کرنے والی عورتیں نہیں ہیں، سو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی جو ہے رمضان کا مقصد بھی ہے، تمہیں ملے گا کیا جب تم تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی بات کرو گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو تمہارے بگڑے ہوئے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، انہوں انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان یہ ذمہ داری لے لی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور جہولا، جہالت کرنے والا بھی ہے۔ یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ دین کی ذمہ داری۔ جب کہا گیا انسان کو اس میں فضیلت بڑی ہے تو لالچ میں آ کے اس نے ذمہ داری تو لے لی، لیکن اب اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ جلد باز بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے ہم نے اس کو پورا کریں۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ جی، عالم 2 دفعہ ہر ایک نے وعدہ کیا ہے، ایک عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے اور دوسرا جب کلمہ پڑھتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ وعدہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے لو لگائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، تو یہ وعدہ ہے۔ آگے ہے جی سورۃ السبا۔ سورۃ السبا جو ہے یہ سبا قوم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ مکی صورت ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا تھا اور وہ ان کی آواز میں ترنم بہت تھا، ان کی آواز میں مٹھاس بہت تھی، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور ان کے لیے لوہے کو ہم نے نرم کر دیا تھا، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا جس پہ زینے بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کیا عطا کیا؟ غدوہا شہر ورواہا شہر، 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ 1 گھنٹے میں، تھوڑی سی دیر میں طے کر لیتے تھے ہوا کے اوپر سوار ہو کے، اور جنوں کو آپ کا تابع دار کر دیا، جن آپ کی بات ماننے کے اوپر مجبور تھے، تو جنوں سے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنواتے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس جو ہے پہلا قبلہ، یہ بھی جنوں سے بنوائی گئی تھی، بہت بڑی عمارت۔ فلما قضینا علیہ الموت، اب بیت اللہ جو ہے بیت المقدس بن رہی تھی مسجد، تو سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی اسے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، موت آ گئی۔
اب وہ جن کام کر رہے تھے، ابھی مسجد تعمیر ہونے والی تھی، اب اگر فوراً پتہ چل جاتا ان کو تو کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اب جب پتہ کیسے چلا کہ وہ زمین کا جو کیڑا ہے اس نے سیونگ ٹائپ اس نے اس کو اسے کو کھایا، تو وہ اسا جب گر پڑا تو سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت آ گئی۔ تو جن جو ہے جب یہ دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا لو کانوا یعلمون الغیب، کاش ہمیں غیب کا پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام تو مرنے والے ہیں یا پھر ان کو موت آ گئی ہے، تو ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس عذاب میں زیادہ دیر نہ رہتے، ہم بھاگ جاتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کی موت جب آئی تھی تو عام کافی دیر کے بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا، وہ جو کیڑا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے اس نے لکڑی کو کھایا تو پھر آپ گرے۔ ملکہ بلقیس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کا قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں بڑی ہی رلانے والی آیت ہے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ان لوگوں نے ابلیس کے گمان کو سچ کر دیا ہے، جو ابلیس کی تابعداری کرتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تیرے اکثر بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ابلیس کا جو گمان تھا نا اس کو سچ کر دیا ہے۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگوں نے شیطان کی پیروی کی ہے مگر چند لوگ جو مومنین میں سے ہیں انہوں نے شیطان کی پیروی نہیں کی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے ابلیس کی باتوں کو سچ کر دکھایا کیونکہ اس کے پیروکار بن گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، یہ بات نہیں ہے کہ اس نے ابلیس نے زبردستی ان کو گناہوں پہ لگا دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا نَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا، اگر ہم چاہتے تو ابلیس والا کھاتا ہی ختم کر دیتے، ابلیس جو ہے کسی کو گمراہی نہ کر سکتا، لیکن چونکہ یہ آزمائش ہے تمہاری، ہمیں پتہ چلے نَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، ہمیں پتہ چلے کون آخرت پہ ایمان لاتا ہے، مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور کون شک میں ہے، کون شک میں رہتا ہے، کون ایمان پہ رہتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلانا تھا۔ اس وجہ سے پھر شیطان کو مہلت دے دی اور انسان کے اندر گناہ کی لذت رکھ دی، گناہ کی کشش رکھ دی، تاکہ پتہ چلے کہ کون اللہ کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا بندہ بنتا ہے۔ علی کل شیء حفیظ، اللہ تعالیٰ نگران ہے ہر چیز کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے اپنے قبیلے کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے۔ اور یہاں سے یہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ خاتم النبیین ہے، کیونکہ اگر تمام لوگوں کے لیے نہ ہوتے تو پھر کوئی اور نبی بھی آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ بات اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے متکبر لوگوں کا اور عام لوگوں کا۔ اب یہ عام لوگ ان کو متکبر سمجھتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ جب جہنم میں گئے تو جو لوگ پیچھے چلنے والے تھے ان کو دیکھ کے گناہ کی طرف آمادہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں، تم نے ہمیں جہنم کی طرف لے کے چلے گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ظالم تو تم خود ہو، ہم نے مجبور تمہیں خود تھوڑا کیا تھا کہ تم گناہ کے اوپر آؤ، نہ آج ہم تمہارے کام آ سکتے نہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو، تم نے خود ہی یہ لائن کو چنا تھا، گناہ والی لائن کو، ہم نے تمہیں زبردستی نہیں کہا تھا۔ تو آیت نمبر 32-33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کمزور لوگ اور جو لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر اور پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، پیچھے چلنے والے لیڈروں کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، لیڈر کہیں گے ہم نے گمراہ نہیں کیا، تم خود ہی گمراہ تھے۔ وکالو، یہ بات کیوں نہیں مانتے لوگ، یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں
وقالو، انہوں نے کہا نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہماری اولاد بہت ہے، ہم مال میں بہت آگے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ہم سے خوش ہے تو اللہ نے ہمیں مال دیا نا، اگر اللہ نہ خوش ہوتا تو ہمیں اللہ مال نہ دیتا۔ وما نحن بمعذبین، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں مال دیا دنیا میں، اللہ آخرت میں بھی ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے کہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے اس سے اللہ خوش ہے۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، ویقدر، تنگ بھی اللہ ہی کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے مال اور اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے؟ کیا تمہیں مال اور اولاد کا فائدہ ہوگا؟ بڑی دلچسپ آیت ہے، بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللاتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد باللاتی تقربکم عندنا، ہمارے قریب نہیں کرے گی۔ تمہاری اولاد ایسی نہیں ہے، تمہارا مال ایسا نہیں ہے کہ وہ قریب کرے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر اس کی اولاد اور اس کا مال کام آئے گا۔ سمجھیے گا، عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا درجہ نہیں بلند ہوگا، نہ تمہاری اولاد نہ مال سے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی کام آئے گی، ان کا مال بھی کام آئے گا، ان کی اولاد بھی ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، اور ان کا مال بھی، مال خرچ کیا کسی جگہ، مرنے کے بعد کام آ رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اولاد جو ہے اس کو نیکی پہ لگایا ہوا ہے، قرآن پہ لگایا ہوا ہے، دین پہ لگایا ہوا ہے، انسان مر گیا، اولاد کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد ایسی نہیں ہے کہ تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہارا رتبہ بلند ہو، تم نے تو ان کو دین سکھایا ہی نہیں، مطلب اللہ اللہ کرنا سکھایا ہی نہیں، تم نے تو اپنی اولادوں کو دین سے دور کیا ہے۔ تو ایسا مال اور ایسی اولاد رحمت ہے جو دین کے قریب کرتی ہے، یا دین کے قریب مال کرتا ہے، اور ایسی دولت اور ایسا مال جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے جو انسان کو دین سے دور کرتا ہے۔ سورہ فاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے؟ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت دینا چاہتا ہے، رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کو کوئی رحمت دے نہیں سکتا۔ آسان الفاظ میں ایسے ہے کہ اللہ جس کو دینا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس سے چھین نہیں سکتی، اور ساری دنیا بھی چھیننے کے لیے آ جائے، اللہ نے اس کو دینا ہے تو اس کو مل کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف آئے، عزت مل جائے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، تو اللہ سے پھر مانگو۔ تو ہم سارے اللہ کے ڈر کے فقیر ہیں، ہمیں اپنی چولیوں کو پھیلانا چاہیے۔ 5 اور 6 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اسی طرح دنیا کا جو دھوکہ ہے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہی آیت جو ہے، یہی موضوع اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے وعدے سچے ہیں، محنت کرو۔ 27 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ
پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑ کچھ سفید بھی ہوتے ہیں. پہاڑوں اللہ کو اپنی رحمت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کچھ پہاڑ سفید بھی ہیں, رنگ دار بھی ہیں. آپ میں سے کسی نے سفید پہاڑ, رنگ والے پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے, لیکن حال ہی میں پہاڑوں میں ایک دریافت ہوئے ہیں. یہ پہاڑ جو مختلف کلروں والے ہیں, ان میں ریڈ کلر بھی ہے, سفید بھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہیں. اللہ بڑے دیکھیں نا, پہاڑ جو ہیں ایک ہی کلر کے یا دو کلروں کے پائے جاتے ہیں عمومی طور پہ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی یہ بھی قسمیں ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنے پہ آ جائے, ما تارک علی ظہرہا من دابۃ, کوئی بھی جاندار زندہ باقی نہ رہے, سب پکڑے جائیں. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی حدیث سے سمجھیے گا, فرمایا ہر انسان گنہگار ہے, ہر انسان گنہگار ہے, بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے, جو استغفار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے نا اللہ تمہیں, تو کوئی بھی باقی نہ رہے. لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. فائدہ اور مہلت جو ہوتی ہے یہ بیسکلی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے, رحمت ہے, تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے. جو تکلیفیں آتی ہیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئے. اگر انسان کے اوپر آزمائش آئی ہے اور انسان اللہ کے قریب آ گیا ہے تو یہ آزمائش بہت بڑی رحمت ہے, اور اگر آزمائش آئی ہے اور انسان اللہ سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیں اس موضوع کے اوپر, اس کو سمجھنے کے لیے, چونکہ انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیں اسی لیے دورہ قرآن کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے قرآن میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں. ایک وہ بندہ ہے جیسے اللہ محبت کرتا ہے, اور ایک وہ جیسے اللہ محبت نہیں کرتا. سوری میں تھوڑی وہ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں. اب جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے, ان کو دنیا کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبت آئی, گناہ سے دھل گیا. اور دوسرا جیسے اللہ پیار نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے, تو گناہ اس نے کیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا پینڈنگ کر دیتے ہیں آخرت کے لیے. تو یہ جو دنیا میں ہمیں سزائیں ملتی ہیں, یہ دنیا میں بیماری آ گئی, پریشانیاں آ گئیں, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو میرے لیے دعا کر دیں صحیح ہو جاؤں. کہا کہ اگر تو صبر کرے گی نا تو اسی وجہ سے تیرے لیے جنت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میرا پردہ میں جو ہے میرا ستر نہ کھلے تو یہ دعا کر دیں. تو ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے یہ معاملہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے جنتی دیکھ لو. تو جو مصیبتیں آتی ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی, کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ مٹتے ہیں. انسان جو ہے جب بیمار ہوتا ہے تو کیا دعا کرنی ہے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں, بیمار ہو گئے ہوتے, کوئی حرج نہیں, تکلیف آ گئی ہے, اللہ شفا دینے والا ہے, اور یہ بیماری تجھے پاک کرنے والی ہے, یعنی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی. سورہ یاسین 7-8 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ, یہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے, فَهُوَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, ان کے منہ جو ہے وہ اٹھے ہوئے ہوں گے. توق گلے میں بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ بیڑیاں ڈال دیں گے جن کی وجہ سے وہ جھک نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11 نمبر آیت میں نصیحت کس کو کرنی ہے, انما تنذر من اتبع ذکر, اے نبی آپ صرف اس کو ڈرائیں جو ذکر کی پیروی کرتا ہے, مطلب جو ذکر لینا بھی چاہتا ہے, نصیحت اس کو کریں, اور جو نصیحت سننا چاہتا ہے زبردستی نصیحت نہ سنائیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا اصول میں بتایا گیا, اور دوسرا وخاشی الرحمن, اور دین اسے سکھائیں جو سیکھنا چاہتا ہے. زبردستی کیسے سکھائیں گے آپ, وخاشی الرحمن بالغیب, اور اسے نصیحت کریں جو رحمان سے ڈرتا بھی ہے, جس کا رحمان کے اوپر عقیدہ بھی ہے, اس کو ڈرائیں.
فبشرہ ڈرانا بھی ہے لیکن خوشخبری بھی دینی ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو مغفرت کی خوشخبری دیں اور اجر کریم کی خوشخبری دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.